بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں خانہ کعبہ کی تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح کر سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کیا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل دیے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیادی ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، یعنی کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا اور کوہ طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خانہ کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی یہاں کچھ آبادی ہوئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے جاؤ اور یہاں عمارت تعمیر کرو۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے کعبہ کی حد تک مقرر کیے جائیں۔ حضرت جبرائیل نے اس بادل کے سائے تک خانہ کعبہ کی حد رکھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین کھود دی اور بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت قائم کی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی، لہذا اس وقت خانہ کعبہ مستطیل شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک طغار سا بنایا جو کہ مسئلہ خزانہ کے لیے تھا کہ خانہ کعبہ کے لیے جو نظر یا تحفے آئیں اس کمرے میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑ کے پتھر بھی لگائے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کسی نے اس عمارت کی بنیاد نہیں بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ کی مرمت کی گئی۔ اس میں حالات کی وجہ سے تبدیلیاں بھی آئی گئیں، مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کے بجائے 1 کر دیا گیا، اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کر دیا گیا اور آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔